مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وأهل بيته أجمعين. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح گزشتہ 2 روزوں کے دوران ہم آپ کی خدمت میں دین اسلام پروگرام کے حوالے سے حاضر ہو رہے ہیں، آج بھی ہم دین اسلام پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم آج بات کریں گے رمضان کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حسنین کریمین کی والدہ محترمہ اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ محترمہ، جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ دین اسلام بیٹیوں کو اور عورتوں کو کیا عظمت دیتا ہے۔ ہم گفتگو کریں گے کہ کیا دین اسلام نے آ کر جہالت کی ان جاہلانہ رواجوں کو ختم کر دیا ہے جو آج بھی ہمارے ہاں کئی جگہوں پر رائج ہیں۔ کیا دین اسلام اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اٹھ کر بیٹیوں کا استقبال کریں، ان کے ماتھوں پر بوسہ دیں، ان کا احترام کریں؟ آج ہمارے ساتھ جو 2 معزز مہمان ہیں ان میں محترم جناب علامہ صدیق اظہر صاحب، ممتاز صحافی، کالمسٹ اور بہت بڑے دانشور ہیں۔ حضرت مولانا پروفیسر ظفر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو رمضان کے حوالے سے کہ محترم مولانا صاحب، رمضان المبارک بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ 2 روزے گزر گئے، اب آج تیسرا روزہ ہے۔ رمضان کے روزے کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے روزہ دار کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل فرمایا۔ رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے ماہ مبارک رمضان میں سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کی جائے۔ دوسری گزارش جو پیش کرنی ہے وہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے بزرگ گزرے آئمہ اہل بیت میں سے بھی ہیں امام باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی، 3 چیزوں کو اللہ نے 3 چیزوں میں چھپا دیا ہے۔ میری درخواست ہے کہ رمضان میں ان چیزوں کا زیادہ اہتمام کیا جائے، عام دنوں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز، اللہ نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت کے کاموں میں چھپا دیا، اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے میرے بھائی نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھنا۔ ہو سکتا ہے تم نیکی کے کسی کام کو حقیر سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دو، اور اللہ کی رضا اسی کے اندر موجود ہو۔ اللہ نے اپنی رضامندی اپنی اطاعت کے کاموں میں چھپا دی۔ آپ کسی اچھے کام کو اس لیے نہ ترک کر دو کہ یہ چھوٹا سا کام ہے۔ نمبر 2، حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوسری چیز، اللہ نے اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی کے کاموں میں چھپا دیا۔ اللہ، اس لیے فرمایا کہ کبھی بھی کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر اختیار مت کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے لہذا اس کا ارتکاب کر لیا جائے۔ 2 چیزیں ہو گئیں، اور تیسری چیز جو امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں چھپا دیا ہے، اللہ، اس لیے مخلوق میں سے کسی کو حقیر مت سمجھنا۔ اللہ، واہ واہ۔ اب امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں تو رمضان کا لائحہ عمل بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ زندگی کے اندر بھی ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں، نیکی کے کسی کام کو خصوصیت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہم حقیر سمجھ کر چھوڑے نہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی، جو شخص ماہ رمضان میں کسی آدمی کو، روزہ دار کو روزہ کھلواتا ہے،
اب روزہ کھلوانے کا عمل کوئی بہت لمبے چوڑے دسترخوان کا تقاضا نہیں کرتا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی رمضان کے مہینے میں کسی آدمی کا روزہ کھلواتا ہے اللہ اس کے لیے 2 بڑے فیصلے فرماتا ہے. چھوٹا سا عمل ہے اور فیصلے اللہ کے 2 بہت بڑے ہیں. ایک فیصلہ اللہ یہ فرماتا ہے کان لہو مغفرۃ لذنوبی، یہ روزہ کھلوانا اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور دوسرا بڑا فیصلہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس شخص کے لیے جہنم سے نجات کے پروانے کے اوپر دستخط فرما دیتا ہے. یہ چھوٹا سا عمل، اس چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ کی طرف سے 2 بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے. اللہ بڑا قدردان ہے، چھوٹی سی نیکی کے اوپر بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ. علامہ صاحب، مولانا صاحب نے جو بات کی کہ مخلوق کو حقیر نہ جانے، دوسری مولانا صاحب نے بات کی کہ روزہ تھوڑے سے اس سے بھی آپ کھلوا دیں کسی کا. اسلام جو ہے یہ تو انسانیت کا دین ہے، اور اسلام جو ہے وہ انسانی حقوق اور انسانیت کے احترام کا درس دیتا ہے. آپ اس موقع پر جبکہ رمضان بھی ہے اور آج سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسبت سے ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں ہمیں اور ان کی انسانیت سے جو محبت ہے، جو انسانیت سے ان کا پیار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے جو شفقت ہے، اس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین و حاضرین کو بتانا. دیکھیں جناب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تاریخ کا وہ کون سا دور ہے جس میں حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائی ہیں. یہ عرب کے معاشرے میں ایک ایسا دور ہے جب عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، عورت کو ایک کموڈٹی سمجھا جاتا تھا. عورتیں بیچی جاتی تھیں، خریدی جاتی تھیں، زندہ دفن کر دی جاتی تھیں. اور عرب یہ سمجھتے تھے کہ کسی گھر کے اندر ایک خاتون کا، کسی لڑکی بچی کا پیدا ہونا جو ہے وہ منحوس ہے، لہذا اسے زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. اس لیے بھی دفن کر دیا جاتا تھا کہ کل کلاں کوئی ہمارا داماد بن کر ہمارے سامنے آئے گا. تو اس قسم کی بے شمار جاہلانہ رسوم جو تھی وہ اس وقت چل رہی تھی. یہ وہ پس منظر ہے جس میں حضرت فاطمہ الزہرا جو ہے وہ دنیا میں تشریف لاتی ہے. اب یہ وہ وقت ہے کہ جب اسلام جو ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے اور اسلام جو ہے وہ پھیل رہا ہے، اور اس کے اندر بے شمار مصائب ہیں اور مشکلات ہیں جو رسول اللہ کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں. اس دور پورے کے پورے دور میں حضرت فاطمہ الزہرا کا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ابھی بہت بچی تھیں جب ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو اپنا پیغام دنیا کو دے رہے تھے، اس کے بعد جب وہ گھر واپس آتے تھے تو وہ تنہا تھے. حضرت خدیجہ بہت بڑا سہارا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بہت بڑا سہارا تھی. اور ان کے جانے کے بعد، اور یہ بات علامہ صاحب ایک یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ جو جہلا عورتوں کو عزت کی بجائے ذلت کا سبب سمجھتے ہیں، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ اسلام کو بھی جو عزت ملی اس میں ایک بہت بڑا سبب حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. بالکل بالکل. یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس وقت جب تمام دنیا رسول اکرم کی مخالفت کر رہی تھی، ان پر پتھر پھینکے جاتے تھے، وہ طائف کے گلی کوچوں میں لہو لہان ہو جاتے تھے، تو گھر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی، ایک معصوم بچی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا بچی تھی، لیکن جب وہ گھر واپس آتے تھے اپنی تمام تر کوششوں کے بعد، وہ جو جہد کر رہے تھے اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اس کے بعد تو حضرت فاطمہ الزہرا ان کا دل بہلاتی تھی، ان کو ڈھارس دیتی. باپ بیٹی کو جب سینے سے لگاتا ہے تو جو ٹھنڈک پڑتی ہے وہ ٹھنڈک تو کہیں سے نہیں مل سکتی. اور اس میں یعنی بعض روایات ایسی بھی ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر گفتگو فرماتی تھی اور ڈھارس بندھاتی تھی. وہ جو ایک واقعہ ہے مولانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کعبے میں اوجڑی پھینکی گئی. جی ہاں بالکل. تو کہتے ہیں کہ فاطمہ 7 سال کی اس وقت عمر تھی، بھاگتی ہوئی آئی اور برا بلا کہا اس کو کہ تم نے میرے باپ کے ساتھ. پیٹھ مبارک سے وہ گن. اللہ. تو یہ اس بچی کا اس صورتحال میں
جو جد و جہد ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو یہ حق دیا، پروردگار کی طرف سے یہ حق ان کے پاس تھا کہ وہ جد و جہد میں مردوں کے ساتھ رہے۔ بالکل، یعنی دین اسلام کی جد و جہد میں جب عورتیں دین اسلام کی جد و جہد میں تو ہر جگہ شریک ہیں، ہر جگہ شریک ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں جیسے حضرت مولانا نے فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ وہ جو اوجڑی انہوں نے پھینکی، انہوں نے اٹھا کے رکھا، نبی کا دست راست بن رہی ہے۔ دیکھیں یہ کیا مقام ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بیشتر مواقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ بھی وہ مشاورت کرتی تھی، اور مقام یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے تھے، جب بھی حضرت فاطمہ آتی تھی آپ بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے اور حضرت فاطمہ کے ماتھے پر بوسہ دیتے۔ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ جو باپ اٹھ کے اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہے وہ سنت جو ہے سنت پر عمل کر رہا ہے۔ اور اس وقت حضرت عائشہ وہاں موجود تھی۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ اتنا احترام بیٹی کو دیتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر عائشہ میں تمہیں یہ بتا دوں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو تم بھی اسی طرح ہی اٹھ کر جو ہے احترام اور محبت۔ مولانا صاحب اسی کو آگے بڑھائیں گے، مولانا آپ سے پوچھیں گے۔ ابھی ہمیں لینا ہے ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ ناظرین حاضر ہوتے ہیں اور اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ على حبيبك خير الخلق كل